علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آرمی چیف کی ملاقاتیں جاری ہیں، کبھی کراچی میں کر رہے ہیں، کبھی لاہور میں کر رہے ہیں، کبھی لاہور میں ہی فیصل آباد والوں سے کر رہے ہیں. زیادہ تر وہ کر رہے ہیں کاروباری افراد سے، ان لوگوں سے جن کی یہاں پہ انڈسٹری ہے، جن کے یہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں، جن کا یہاں پہ کافی کچھ پھیلا ہوا کاروبار ہے. اور ان کے خیال میں انہوں نے آرمی چیف نے نہ صرف ان کی باتیں سنی بلکہ ان کو اپنا ویژن بتایا کہ ان کا ویژن کیا ہے. بڑی لوگوں کو امیدیں ہو گئیں اس بات کے بعد کہ جناب اب جو ہے ہم کسی مثبت ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کچھ باتیں جو میڈیا کے تھرو اور سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلیں، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ آرمی چیف کے مطابق پاکستان کی جتنی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان سب میں کرپٹ عناصر موجود ہیں اور جن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو کام نہیں ہونے دیتے. اور پھر انہوں نے ایک اپنا ویژن انفولڈ کیا کہ اس طرح سے ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو آج میں نے بھی ایک آپ سمجھیں اپیل کہہ لیں، اپلیکیشن کہہ لیں، یا ایک میسج کہہ لیں، میں نے آرمی چیف کو بھجوایا ہے GHQ میں. اور اس میں سب سے بڑی بات میں نے یہ کی ہے کہ جناب جب تک آپ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، جیسے پولیس ہے، FIA ہے، نیب ہے، باقی دیگر لوگ ہیں، اور آپ کی جوڈیشری نہیں صحیح ہوتی اور آپ کے لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ نہیں صحیح ہوتا کہ جو کاروباری آدمی وہ صرف چور ہے اور چکا ہے، بے ایمان ہے، تو پھر اس ملک میں انویسٹمنٹ کون لے کے آئے گا؟ یہاں تو اگر ایلون مسک ہو، یہاں پہ اگر بل گیٹس ہو، ان کو بھی نیب پکڑ لے گی. کیا جو بھائی جان ادھر آؤ ذرا، تسی مریخ دے اوتے پلاٹ کے میں بیچ رہے ہو، کنے تانوں دیتا آئی جی، اور ایسٹ بیونڈ مینس کہ ان کے اوپر بھی کیس ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میں ایسے انویسٹرز کو جانتا ہوں جو چائنا سے اور ملیشیا سے جو کئی بلین روپیز کی، میں ڈالرز نہیں کہہ رہا، روپیز کی انویسٹمنٹس لے کے آئے اور یہاں پہ FIA ان کے پیچھے پڑ گئی کہ جناب اپنی پروٹیکشن کے لیے آپ نے ₹1 کروڑ ہمیں دینا ہے مہینے کا. انہوں نے جب ان کو نہیں دیا تو ان کے پہلے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کے وہ مشکلیں پڑ گئیں. پھر ایونچولی ان کے پاس ثبوت ہے پورے، وہ FIA کے اپنے اہلکار بھی پکڑے گئے لیکن ابھی تک ان کو سزا نہیں ہوئی ہے. کمال کی بات ہے، جب تک اس ملک میں لا انفورسمنٹ والوں کی بھتا خوری، سینہ زوری اور چوری یہ ختم نہیں ہوتی اور کاروباری آدمی کو اس کا تحفظ نہیں ملتا، تب تک جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ $25 بلین سعودی عربیہ دے دے گا، $25 بلین قطر دے دے گا، $25 بلین UAE دے دے گا. میں کہتا ہوں $100 بلین دے دیں گے. ہوگا کیا؟ جتنی کرپٹ ہماری بیوروکریسی ہے، جتنی کرپٹ ہماری انتظامیہ ہے، جتنی کرپٹ ہماری لا انفورسمنٹ ہے اور جتنی انیفیشنٹ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اس میں لوگ ہیں کہ 15 سال سے کیس چل رہے ہیں. میں نے UAE میں تھا تو وہاں پہ ایک انویسٹمنٹ فورم پہ کافی بڑے بلینئرز وہاں پہ تھے. ان کو میں نے کہا کہ یار پاکستان 24 کروڑ کا ملک ہے، تم یہاں اپنا گلف کنٹریز سے پھنسے ہوئے، ان کی تو ٹوٹل آبادی 6 کروڑ ہے، تو جو 24 کروڑ کا ملک ہے اس میں کتنا بڑا سکوپ ہے، یہاں پہ کیوں نہیں انویسٹمنٹ کرتے؟ انہوں نے کہا جی آپ کے ملک میں چیپٹر 11 ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا چیپٹر 11 کا مطلب ہے کہ بینکرپسی نہیں ہم ڈکلیئر کر سکتے. اگر ہم جاتے ہیں وہاں پہ، اس کے بعد ہم ایک نا ختم ہونے والی دلدل کے اندر پھنس جاتے ہیں. پہلے ہم نیب کو جواب دیں، پھر ہم FIA کو، پھر اینٹی کرپشن کو، پھر فلاں IB کو، پھر فلاں ڈکا اسپیشل برانچ کو. کیسے ہوگا؟ تو بہرحال آج کا پروگرام 2 حصوں پہ ہے. ایک تو یہ کہ آرمی چیف نے کیا کہا اور ان کا کیا ویژن ہے. دوسرا یہ کہ تاجر کیا اپنی چوریاں ختم کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارے بزنس مین اپنی چوریاں ختم کرنے کو تیار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ہر قربانی دوسرا دے، انہوں نے کوئی نہیں دینی؟ اور تیسرا، کیا واقعی اس ملک کے حالات بہتر ہونے والے ہیں کہ نہیں؟ میرے ساتھ جوائن کر رہے ہیں عرفان اقبال شیخ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے پاکستان میں. اور اگر آپ نے الفتح کا نام سنا ہے اور الفتح میں کبھی آپ گئے ہیں کوئی چیز لینے، تو عرفان صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ الفتح کے روئے رواں تھے اور انہوں نے اس کو شروع کیا. صدر ہیں APCCI کے، اور یعنی اب FPCCI، اور اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. تو بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. عرفان صاحب، شیخ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج نوٹ بنا لیا نا سارا دن؟ آج پورا بونی شونی بند کر کے آئی ہو نا؟ جی میں تو پچھلے 4 سال سے اپنے بزنس میں نہیں گیا کیونکہ آج کل بچے اس کو سنبھال رہے ہیں. اچھا. لیکن یہ کہ میں 11 بجے تو بند ہی ہو جاتی ہوگی نا، 10 بجے تو سپروائز کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو آج اپنا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے؟ ابھی کاروبار کا بتائیں کیسا چل رہا ہے؟ دیکھیں کاروبار جو ہے نا، پچھلے جو ہمارا کوئی 1.5 سے 2 سال جو گزرے ہیں، بڑے انسرٹنٹی رہی ہے. اس میں آپ کوئی چیز پرڈکٹ نہیں کر پا رہے کہ یہ کس طرف لے کے جائے گا آپ کو. اور انفارچونیٹلی
کوئی پلان ایسا نہیں تھا یا کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں تھی جس کی وجہ سے تمام بزنس کمیونٹی ایک ہیجان کی کیفیت میں چلی گئی ہے، اور حالات کچھ اتنے عجیب و غریب سے تھے کہ کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں تھی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ آرمی چیف کو ملے ہیں، جی، پہلے تو مجھے بتائیں انہوں نے کہا کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس 1.5-2 سال کے انسرٹنٹی کے وقت میں جو وقت گزرا ہمارا، تو چیف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ باد صبا کا ایک ٹھنڈا جھونکا تھا، اور وہ اتنا اچھا لگا ہمیں، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہماری بزنس کمیونٹی بڑی پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، کیونکہ چیزیں کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہی تھیں اور کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، بٹ انہوں نے جو اپنا ایک ویژن دیا ہے اور اس ویژن کو وہ لے کے چلیں گے جس طرح سے، اور جو کچھ انہوں نے بتایا دیٹ واز امیزنگ۔ پوری بزنس کمیونٹی میں ایک لہر دوڑ گئی ہے کہ بھئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہم تو آپ کے سٹور کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو سلوٹ مارتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ جب ہم آپ کے سٹور کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ہم سلوٹ مارتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے جنرل سٹور، تو آپ تو خود جیل صاحب کو مل چکی ہیں، تو آپ کا تو ٹھیک ہے، صحیح آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کہا کیا انہوں نے 3-4 چیزوں پہ خاص طور پہ زور دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ جب میں نے جا کے بات کی محمد بن سلمان سے، MBS صاحب سے، کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا جی پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کرنے کئی بار موقع ملے ہمیں، لیکن آپ کی بیوروکریسی ایسی ہے کہ اس بیوروکریسی کے ساتھ ہمیں کوئی موقع نہیں ملا، اور انہوں نے ہر چیز میں ہرڈل کریٹ کی، جیسے آپ نے بات کی کہ بیوروکریسی ہرڈل کریٹ کرتی ہے بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کی ہرڈل کریٹ کرتی ہے، تو بالکل یہی الفاظ انہوں نے جنرل صاحب نے کہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان سے کہا کہ اگر ہم آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیں، ون ونڈو آپریشن دے دیں جس میں آپ کو کسی قسم کی بیوروکریسی، کسی قسم کے کورٹ اس کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اور آپ جا کے اپنی انویسٹمنٹ کو سیف اینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اپنا کام کر سکیں گے، پروٹیکشن بھی آپ کو دیں گے، تو آپ آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور آئیں گے۔ تو کہتے ہیں اس بیس پہ ہماری بات ہوئی، اور یہ بیس کے اوپر انہوں نے پھر $25 بلین کا انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم پاکستان میں اس کی انویسٹمنٹ کریں گے، اور اسی بیس کو کہتے ہیں جی اس میں جو سب سے خوبی والی بات، جو بڑی ایک خوبصورت بات انہوں نے جنرل صاحب نے کی، وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا جب میں نے بات کی ان سے، محمد بن سلمان سے، کہ آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمیں تو کچھ پیسے کیش کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا ریزرو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہوئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیش چاہیے۔ تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ $10 بلین جو ہے اب ہماری اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں گے، اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو پاکستانی روپی دیں گے یا پاکستانی سامان دیں گے آپ کو۔ تو کہتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے ایگری کر لیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اور یہ جو آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے ڈی ویلیوشن کا، اور جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنے ریزروز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ چیزیں خود بخود بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ریزرو ایک منٹ مجھے بتائیں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جس ملک میں 200 منی چینجر ہوں؟ جی، یہ اس کے اوپر بھی ایک بات ہوئی، اس کے اوپر بھی بات یہ ہم نے خود بات کی کہ جس ملک میں منی چینجر ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں سارا ڈالر آپ کا سمگل ہو کے جا رہا ہے، سارا وہاں پہ یہاں سے شرنک ہو رہا ہے۔ مزے کہ اس ملک کی اکانومی ہے نہیں باہر، اور اس کا ڈالر سٹیبل ہے، اس کا ڈالر سٹیبل ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ تو اس کی اور زیادہ سٹرونگ ہو گئے، اور ہماری یہاں سے شوگر بھی جا رہی ہے، ہمارے یہاں سے ویٹ بھی جا رہی ہے، ہمارے یہاں سے باقی ساری بھی چیزیں جا رہی گوشت ہیں، بھی جا رہا ہے، ہر چیز جا رہی ہے وہاں پہ، کیونکہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ سارا کچھ پاکستان جا رہا ہے، اور جا کہاں سے رہا ہے؟ بارڈر سے، جہاں پہ بے شمار فورسز بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے ایجنسیز بھی ہیں وہاں پہ، تو یہ سمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نہیں ہم سمگلنگ کو روکیں گے، تو سمگلنگ کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو بڑے مزیدار بتاتا ہوں کہ آپ نے جا کے اڈوں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے، آپ نے جا کے سٹوروں پہ چیک کرنا شروع کر دیے کہ جی اپنا سمگلنگ کا مال ہے، اور بھائی سمگلنگ اس وقت رکے گی، یہ ناسور اس وقت ختم ہوگا جب آپ کے بارڈرز میں آپ اس کے اوپر پابندی لگائیں گے اور پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، اس وقت کے بعد آپ اس وقت جا کے اس کو کمپلیٹ آپ اس کو روک سکیں گے، ادروائز تو ممکن ہی نہیں۔ تو اس بات کو انہوں نے بالکل کہا کہ جی ہم نے اس چیز کو دیکھا، ہم اس کے اوپر 4 چیزوں کے اوپر ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی اپنا کیا چیز؟ تو ایک انہوں نے بتایا کہ جی ہم کر رہے ہیں اس میں FBR میں ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ سارا کا سارا جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہے، اور ہم ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جانا چاہتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔
دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ جی ہم منی چینجرز کے اوپر اپنا ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں تاکہ انہوں نے جو بدماشی جو سسٹم ایک چلایا ہوا اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. تیسری بات جو انہوں نے کی وہ کہا جی کہ ہم اس میں سوشل میڈیا کے اوپر جو نا ایک ٹاسک فورس بنائیں گے کیونکہ وہ جو کی پیڈ واریئرز ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. چوتھی انہوں نے بات کی کہ جی میں اس پہ لے کے آؤں گا منی ایکسچینج اسمگلنگ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی واریئرز اور چوتھا انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر ہم لے کے آئیں گے ایک اور چیز کی تھی میرے دماغ میں اسمگلنگ ایکچولی ہو گیا اسمگلنگ تو ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اس کے اوپر ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی کہ اگر آپ نے ٹاسک فورس بنانی ہے تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان کو اس میں ضرور انوالو کیا جائے کیونکہ ہم یہ ساری جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور جو وجہ بنتی ہیں جو چور ہیں وہ تو آپ کے ممبر ہیں نہیں کیسے تسی کام ہی نہیں ہوتے نا ادھر نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سارے چور نہیں ہیں سارے پاکستان میں چور نہیں ہو سکتے کچھ چور ہیں کچھ چور نہیں بھی ہیں تو آپ ان بندوں کو لے آئیں دیکھیں پاکستان میں آپ کو دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں جی دوسری ایگزامپل دے دیتا ہوں ہم اعظم کلاتھ مارکیٹ چلے جاتے ہیں میں کسی کا نام نہیں دیتا چلیں جی آپ دیکھ لیں کتنے فیصد وہاں پہ کنڈا لگا کے بجلی جا رہی ہے ایسے ہی ہے کوئی بجلی چور ہے جی کوئی سیلز ٹیکس چور ہے کوئی ٹیکس چور ہے جس کا جو بس چل رہا ہے وہ چوری کر رہا ہے اس کو یعنی بلی کو رکھ لیں دودھ کی رکھوالی کے لیے نہیں ہاں کلچر آپ دیکھیے آپ نے ٹیکس کا کلچر نہیں بنایا میں کہتا ہوں کہ اس میں سارا قصور جو ہے ایف بی آر کا ہے. اب ہوتا کیا میں آپ کو تھوڑی سی بات تو سب سے پہلے ایف بی آر کو پرائیویٹائز کروائیں سب سے پہلے ایف بی آر کو ریفارمز کریں پرائیویٹائز کریں جو بھی کریں اس میں تین چیزیں دیکھیں آپ شالہ مارکیٹ کی بات کریں نا تو وہاں پہ تقریباً 35,000 شاپس ہیں کوئی 3 سے 5,000 کے قریب جو نا رجسٹرڈ ہوں گی باقی کوئی 30,000 کے قریب جو ان رجسٹرڈ ہے. ایف بی آر جان بوجھ کے ان کو رجسٹر نہیں کرتا اس لیے کہ جب ان کے پاس انسپیکٹر جاتا ہے تو کسی 10,000 لیتا ہے کسی 15,000 لیتا ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریے بلینز آف روپیز میں بنتا ہے نہ ان کو کام کرنا پڑتا نہ ان کے اوپر برڈن ہوتا ہے اور پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں سارے. یہ سارے سسٹم جب تک ٹھیک نہیں کریں گے یہاں پہ اور پھر یہ آپ نے جو پھر ایک اور چیز جو ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی اگر جعلی صحافی ہونا جی تو اس کی نشاندہی میں نے کرنی ہے جی جعلی کاروباری ہوگا تو نشاندہی کون کرے گا ہم بھی کریں گے ایگزیکٹلی. اب میں اس میں بتاتا ہوں اس میں دو چیزیں دیکھیں آپ کو یہ ختم کرنا پڑے گا جی کہ یہ اس کو یہ رجسٹرڈ ہے اور یہ ان رجسٹرڈ ہے اور یہ ٹیکس گزار جو ہے نا ہمارے ان رجسٹرڈ ہے جی ان کے اوپر اتنا ہم ٹیکس لگانے بھائی کیوں نہیں اس میں کیوں نہیں آتے اس کو لے کے آئیں نیٹ میں اور نیٹ میں ہر بندہ جو ہے جو کاروبار کر رہا ہے اس کو نیٹ میں آنا چاہیے اور آنا پڑے گا. پرابلم ایک اور ہے یہ میں نے پوچھا تھا ایک دفعہ عمران خان کو پوچھا تھا یہ سوال اور اس کے ساتھ حفیظ شیخ بھی تھا وہاں پہ تو بڑی انگریزی بول رہے تھے تو میں نے کہا بھائی جو ٹیکس دیتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے جو ٹیکس نہیں دیتا اس کو نقصان کیا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں اور آپ کے فائنانس منسٹر کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں فائلر جو ہے نا ایک فائلر ہے ایک نان فائلرز ہیں نان فائلرز جو ہے نا وہ کیونکہ فائلر نہیں ہے اور رجسٹرڈ نہیں ہے تو وہ ہر لحاظ سے بچ جاتے ہیں کیونکہ پیسے ان کے پاس ہیں ہی سارے بلیک منی ہیں اور بلیک منی کو اپنا انہوں نے ایکسٹرا بھی جمع کرا دیا کسی چیز میں جو شو ہو گیا اور جس میں نہیں شو ہو رہا تو اس کو پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پہ سسٹم ہی نہیں ہے. اور جرابوں میں رکھے ہوتے ہیں نوٹ جرابوں میں رکھے ہیں اور کہیں رکھے ہیں. یہ جب تک ہم فائلر اور نان فائلر سے نہیں نکلیں گے اس کلچر کو ختم نہیں کریں گے ٹیکس دینا پڑے گا ہر بندے کو تو ساری چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ایک کام کریں نا ایک کام کریں کہ 100 روپے سے اوپر کے سارے نوٹ ختم کر دیں 5,000 کا نوٹ ختم کریں وہ تو بالکل ختم کر دیں نا اس کو تو آگ لگا دیں. جی ہاں لیکن 100 روپے سے اوپر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر رشوت کتنی دوں گا اگر میں نے آپ کو گھر بھی بیچا تو میں 8 کروڑ یا 10 کروڑ جو ہے وہ اب میں 100 روپے کی پرچیاں تو رکھ نہیں سکتا وہ نہیں ہو سکے گا. شاید زور چاہیے مجھے اپنا اس کو لوڈ کرنے کے لیے گھر میں دیمک لگ جائے بھائی میں کیا کروں گا اس کا. اور ہر جو پیمنٹ ہو آپ سارے ٹیکسز ختم کر دیں ہر پیمنٹ کے اوپر دینے والے اور لینے والے کے اوپر 1% ٹیکس لگا دیں جی آپ کا ریونیو بھی زیادہ ہو جائے گا سادہ لیگل بھی ہو جائے گا. اس میں سائنس کون سی ہے سمجھنے والی صرف سائنس یہ ہے کہ اس میں جب آپ کر دیں گے تو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے سسٹم کو چلانے والے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ملے گا. ہاں بس وہ ہمارے جو دماد ہیں. مجھے ایک بات بتائیں آپ بتائیں کہ یہاں پہ جب آپ پتہ کریں تو سارا ٹیکس اکٹھا کہاں سے ہوتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس سے. ایف بی آر سے پوچھیں گے آپ تو وہ کہتے ہیں 92% جو نا ہم تو وہاں سے ود ہولڈنگ ٹیکس سے لے رہے ہیں. بھائی تو پھر اتنی بڑی ٹیم لگا کے اتنا بڑا ہم کر کے کیوں بیٹھے ہیں. ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں کیوں نہیں ہم جاتے اس لیے نہیں جاتے
کہ کام کرنا پڑتا ہے. پوری دنیا میں آپ نے کبھی دیکھا کہ کبھی ریٹ پڑی ہو, سارے کمپیوٹرز میں ہر چیز کو چیک کر کے وہیں سے اس کو سارا کچھ کرتے ہیں, اور وہاں پہ ٹیکسز کی برمار ہے, اور وہ ٹیکس لوگ دیتے بھی ہیں صرف اس لیے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. سسٹم بنایا گیا یہاں پہ, آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں, کیش کی ٹرانزیکشن ختم کرا دیں آپ, یا آپ کریڈٹ کارڈ اور اس کو ہر بندے کے ساتھ اپنا منسلک کر دیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں اب تو ایزی پیسہ بھی ہے نا سارا, یہ ایزی پیسہ, دوسرا پیسہ, ہر چیز جیز کارڈ اور یہ وہ ہر چیز کو اس میں ڈاکومنٹائز کریں گے تو چیزیں خود بخود آپ کے پاس آنے شروع ہو جائیں گی. ابھی آپ کے پاس 33 لاکھ کے قریب آپ کو پتہ ہے اسیسیز ہیں, جس میں سے 5 لاکھ جو ہے نا وہ زیرو پہ ہیں, اور اس کے بعد 5 لاکھ جو ہے نا وہ 50,000 سے نیچے ہیں, اور پھر جو 5 لاکھ ہیں وہ کوئی دیتے ہیں 50,000 کے قریب. تو آپ کے پاس ٹیکس دینے والا ایکچولی جو بندہ ہے وہ کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب تک ہم اس کو پروان نہیں چڑھائیں گے, اس کلچر کو, یہاں پہ یہی حالات رہیں گے, اور ہر بار ہم چیخیں مارتے رہیں گے کہ یہاں سے ٹیکس لیں گے, وہاں سے ڈالیں گے, انڈائریکٹ کریں گے, 7E بنا دیں گے. اب 7E کا جو ٹیکس بنا تھا وہ خیر ہائی کورٹ نے روک دیا, ختم کر دیا. بٹ اس 7E میں کیا تھا کہ جی آپ کے پاس جو پلاٹ ہے اور جس پہ کچھ نہیں ہوا, صرف پلاٹ ہے, یہ امیجن کرنا ہے کہ جی اس نے آگے کرائے پہ چڑھنا تھا اور اس کا اتنا کرایہ ہونا تھا, اس کے اوپر ہم نے ٹیکس لگا دے, کیونکہ آسانی کے ساتھ وہ اپنا لوگوں سے لے سکتے ہیں. اب چوروں کی بات ہو رہی ہے تو جنرل آصف منیر نے سنا یہ بھی کہا تھا کہ 3 بڑی جماعتوں میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. جی انہوں نے کھل کے بات کی, انہوں نے کہا جی 3 جماعتیں ہیں نا, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, باقاعدہ نام لیا تھا PTI ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کوئی دینا کہ جی یہ پارٹی بہت اچھی ہے اور یہ پارٹی خراب ہے, وہ کہتا ہے بالکل ایک جیسی پارٹی ہیں, اور ان سب کو ایک ہی ان کا ہے کہ کسی طریقے سے پاور ہم لے لیں, اور ایز ارلی ایز پاسبل, یہ انہی کے الفاظ تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان میں کرپٹ, سب میں کرپٹ ہیں, سب میں انکیپیبل قسم کے لوگ شامل ہیں, کیپیبل بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, یہ سب میں ایک برابر ہیں یہ تینوں. اور یہ میں پھر انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے اس میں کہ یہ چھوٹا سے پہلے کیا چلاتے تھے, موٹر چلاتے تھے, میں نام نہیں لوں گا. نہیں پھر بھی اب انہوں نے نام لے لیا تو کیا ہو گیا. تو نام انہوں نے لے لیے تھے, اس میں کوئی اسد صاحب کا نام لیا انہوں نے, اسد عمر, اسد نہیں, اسد عمر کا نہیں, اسد جو اپنا وہاں پہ تھے اسد کیسر, اسپیکر اسد کیسر صاحب تھے, محمود کا خٹک, پرویز خٹک کا, کوئی اپنا عمران اسماعیل کا, عامر کیانی کا, ایک اور عامر کو نام لیا تھا, کوئی 7-8 نام نہیں ہے, یہ تو سارے PTI کے ہیں, سارے PTI کے ہیں. تو یہ خیر بار انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جہاں سے یہ سٹارٹ کیا تھا اور وہاں پہ جو ہوا ان کو, انہوں نے ان کے باقاعدہ نام لیے. تو اسی طرح سے جب ہم نے سوال کیا کراچی میں کہ جی یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور قبضہ مافیا جو ہے نا, اس سے ساری دنیا, لینڈ گریبرز نے وہاں پہ زندگی جیرن کر دی لوگوں کی, وہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہماری اس کے اوپر ہماری جان چھڑائیں. ویسے آج میں نے جو ٹی وی میں دیکھا ہے اور میں نے کیا کہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا, رینجرز واپس سٹارٹ ہو گئی ہے, اور وہاں سے اٹھا کے $8 بھی نیچے گیا, $8 بھی نیچے گیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح سے چیزیں آگے چلیں تو انشاءاللہ پاکستان میں بہتری آئے گی. ہم جنرل صاحب کے ساتھ اس لیے ہیں, یہ نہیں کہ ڈر کے مارے ہم کہہ رہے ہیں, میں اس لیے اس کے ساتھ ہوں کہ ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو بھائی ہم بھی نہیں ہوں گے. ہم جو کچھ بنے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں, جو دولت شہرت عزت جو ہمیں ملی ہے پاکستان کی وجہ سے. پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے نا, تو پاکستان کو قائم رہنا چاہیے, سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس میں پوری طرح سے شامل ہیں. اور نہیں لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جنرل آصف منیر نے اکیلے نے کیا کرنا ہے, یا تو وہ یہ بتائیں نا کہ ان کا بھی کوئی لانگ ٹرم آبجیکٹیو ہے, پھر تو چلے مجھے سمجھ میں آتی ہے, پھر تو یہ ڈنڈے کے ڈر سے سارے چپ رہیں گے. لیکن جن 3 کی بات کر رہے ہیں, تحریک انصاف کی, پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, کہ دے وانٹ پاور ASAP, تو کیا جنرل صاحب بھی الیکشنز کرانا چاہتے ہیں ASAP؟ دیکھیں جنرل صاحب نے بات کیا کہ جی ہم الیکشن کروائیں گے, ڈیٹ ابھی اس کی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ دماغ میں ہے کوئی ڈیٹ کے نہیں, یہ انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں, بٹ تھوڑے سے حالات اگر بہتر ہوں گے پاکستان کے تو ہم اس کے بعد الیکشن کروانا چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 90 دن میں تو نہیں ہو رہے. کچھ نہیں کہہ سکتے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کومنٹ دینا چاہتا, کیونکہ انہوں نے کہا ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں. بس چیزیں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں جو پلان ہے ان کا, وہ پلان بڑا زبردست ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم بھی چاہیے. تو جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, اب جیسے انہوں نے اس کی بات کی کہ جی ہم انویسٹمنٹ کریں گے اس کے اوپر, IT کے اوپر, ایگریکلچر کے اوپر, منرلز اینڈ مائنز کے اوپر, اور ڈیفنس کے اوپر. آپ ایک کام کریں جی شیخ صاحب, اگلی بار ان کو بتائیے گا IT پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں. مجھے پتا ہے IT میں صرف
پالیسیز کی ضرورت ہے. جی ایسے ہی انویسٹمنٹ وہ خود کر لیں گے. جی انویسٹمنٹ میں تو ایک اس میں گورنمنٹ جو پچھلی ہے اس کو میں نے ایک بھجوایا تھا کہ فیمیل جو ہماری 52% قریب ہے, ہم 48 ہیں مین جو ہے, یہ 52% جب ڈاکٹر بنتی ہیں, انجینئر بن جاتی ہے تو شادی کے بعد گھر بیٹھ جاتی ہیں. تو ہمارا کیونکہ کلچر ہے, سوسائٹی ہے, ہم وومن اس طرح سے نہیں نکلتی جیسے دنیا میں ہے. تو میں نے کہا تھا فیمیل جو ہے نا بنائی جائیں یونیورسٹیز آئی ٹی کی, اور ہماری لڑکیاں آپ دیکھیں رزلٹ دیکھیں ہمیشہ وہ سب سے بہتر ہوتی ہیں, آئی ٹی میں ان کو لایا جائے, وہ گھر پہ بیٹھ کے چلائیں گی, وہ گھر جا کے چلائیں گی, بیٹھ کے چلائیں گی. تو یہی جو ہماری پاپولیشن ہے جو ان یوٹیلائز ہے یوٹیلائز ہو جائے گی اور ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. اور آنے والا وقت جو ہے نا, اور سب سے زیادہ جلدی اگر آپ اپنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور زیادہ رزلٹ اچھے لے سکتے ہیں, دیٹ از آئی ٹی اینڈ ایگریکلچر. تو اسی کے اوپر فوکس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ہم اگلے 5 سال تک یہ آپ کی جو ہے نا یہ چلنی ہے, کیا نام ہے, یہ سروس سسٹم چلنا, جو آپ کے سروسز آپ بناتے ہیں, سافٹ ویئر بناتے ہیں, اس کے بعد آگے 5 سال کے بعد یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چلنی ہے, کیونکہ دنیا تو اس پہ آ گئی. اب 1 سال کے بعد وہ ہے جی, وہ مطلب وہ ابھی تو شروع ہو گئی ہوئی نا, پر ہمارے جیسے ملکوں میں یہ 5 سال کے بعد ہی آئے گی. ہمارے ملکوں میں تو ابھی اپنی انٹیلیجنس ہی استعمال ہو رہی ہے, تو آرٹیفیشل کہاں سے استعمال ہوگی؟ تو یہ کی گلا کرے یہ اس کے اوپر ابھی سے کام کرنا پڑے گا. دیکھیے ہر چیز جو کرنی ہوتی ہے اس کے لیے تھوڑا سا پہلے آپ پلان کریں گے تو نکلے گا نا. یہ بچے پڑھ کے آئیں گے تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا چیز ہے, اس کے اوپر Now the question is, آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایک تو کرپشن ہے نا اس ملک میں ناسور, اور دوسرا انکمپٹنس ہے کہ میں اہل ہی نہیں ہوں, اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یار مجھے اپنے اسٹور کا مینیجر بنا دو, اور آپ کو تمام سفارشیں آ رہی ہیں اور آپ مجھے مینیجر بناتے ہیں اور اسٹور کا پورے کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس ملک میں ہر کارپوریشن, ہر منسٹری جو ہے وہ ایک انکمپٹنٹ آدمی چلا رہا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اب جو بھی اس کا لیڈر جو ہمارا بنے گا یا آئے جو, اس کو کم از کم اس چیز کی تو سینس ہونی چاہیے کہ میں کون. اور مجھے بتائیں پاکستان میں 200-400 بندہ اچھا ڈھونڈنا کو مشکل ہے؟ نہیں بھائی جان, نہیں ہے, مشکل ہے. تو اپنی پارٹی والوں کو نہیں جواب دے سکتا نا, جن کے اس نے اتنے سال خراب کرائے ہیں, ان کو پاور میں نہیں لانا. اب دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز پہ نہیں نکلیں گے تو پھر پاکستان جو پچھلے 74 سال سے شیخ صاحب, آج آپ کو میں کہتا ہوں کہ لیٹ سے برونائی میں انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے اور وہاں پہ فائدہ ہے, اور آپ یو اے ای سے, سعودی عرب سے اور جگہوں سے جا کے بڑے بڑے انویسٹر ڈھونڈ لیتے ہیں, تو ایف پی سی سی آئی کے جتنے ممبر ہیں وہ آپ کے گھر نہیں آ جائیں گے کہ بھائی جان ادھر اپنا ساڈے نال دوستی آ رہی تھے, ادھر تسی ہونا دے نال انویسٹمنٹ نہیں پولیٹیکل پارٹی ڈیلیور کر سکتی. اس لیے اگر عاصم منیر صاحب نے زیادہ عرصہ رہنا اور الیکشن نہیں کروانا, تو میں کہتا ہوں وہی اس ملک کے لیے کارآمد ہے. دیکھیے آپ کی بات, میں تو اس چیز میں ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے اس ملک کے لیے لائل بندہ ہے اور وہ کام کرے گا تو یہ ملک کیوں نہیں چلے گا؟ دنیا میں چلتے ہیں تو یہاں پہ کیوں نہیں چل سکتا؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو ہماری ہیرس ہی نہیں ختم ہوتی اور ہمارا لالچ نہیں ختم ہوتا. دیکھیں ایک چیز اور ہمیں کرنی پڑے گی, یہاں پہ جو بیوروکریٹ کا سسٹم ہے نا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ بیوروکریٹ برے ہیں, بیوروکریٹ اچھے ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, برے ہر جگہ ہر چیز میں ہیں. بیوروکریسی کا جو نظام ہے نا, نظام میں یہ ہے کہ سیکٹری جو ہے نا آپ کا 4 مہینے رہا ہے فورسٹ کا وہ سیکٹری, 4 مہینے بعد تبدیل ہو کے آ گیا ایجوکیشن میں, 6 مہینے بعد وہ تبدیل ہو کے آ گیا ہیلتھ میں, 6 مہینے بعد تبدیل ہو کے آ گیا فائنانس میں, 6 مہینے بعد وہ کامرس کا ہو گیا, پھر اوقاف میں چلا گیا. بھائی وہ مجھے بتائیں وہ کون سا سپر ہیومن ہے جس کو 6 مہینے میں پوری اس کا پتہ چل جائے گا سیکٹر کا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جا کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 4-6 مہینے کے لیے ہم آئے ہیں, اور نیچے جو اپنا جو ٹیم ہوتی ہے اس سے وہ لیتے ہیں انپٹ, اور نیچے والی ٹیم جو ہے نا وہ اسٹیٹس کو میں رہتی ہے. انوویشن نہیں ہے یہاں پہ, جس کی وجہ سے ہم پھنس رہے ہیں. پرائیویٹ آدمی یار, آپ مجھے ایک بات سمجھائیں, آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے جی. دنیا میں کون سے ملک میں سرکاری ملازم کو گھر ملتے ہیں؟ میرے خیال میں کہیں نہیں. وہاں پہ تو سسٹم ہی ہو رہا ہے نا, وہاں تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آپ جی او آر لے لیں, میو گارڈن لے لیں, آپ جتنا سرکاری ریزیڈنسز ہیں آپ لے لیں, اگر آپ اس کی ریئل اسٹیٹ ویلیو لگاتے ہیں, آپ تو خود ہر جگہ شاپس کھولتے ہیں نا, تو آپ کو تو ریئل اسٹیٹ کا پتہ ہے نا, میرے سے زیادہ پتہ ہے. جی بالکل. کم از کم 55-60 بلین ڈالرز کی بنتی ہے. جی. ہم اپنی پرائم ریئل اسٹیٹ ہم نے بابوؤں کو دی ہوئی ہے. انگلینڈ جیسے ملک میں 45 گاڑیاں پوری حکومت کے پاس, ہمارے پاس 1,87,000 گاڑی ہے.
ہم 3 بلین کا ماہانہ فیول دیتے ہیں ان کو 400 لیٹر کے حساب سے. یار ملک چلے گا کہ میں. سر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا صبح 9 بجے اے سی سٹارٹ ہوتا ہے اور 5 یا 6 بجے تک جب وہ بیٹھے اے سی چلتا رہتا ہے. آپ کہتے ہیں جی بجلی کی ہم آسٹیرٹی میئرز ہم نے لیے کب ہیں؟ 85 تھے پچھلی بار. ہم آپ دیکھیں کہ آپ کے وزراء 85 تھے اور آپ نے 85 کو پالا ہوا تھا. مجھے بتائیے کون سا کام انہوں نے کر دیا, یہ کیا دکھا دیا کرشمہ انہوں نے کہ ہم 85 وزراء. ہمیں تو نام نہیں یاد ہوئے. ایگزیکٹلی. اب دوسری بات یہ ہے کہ اور ہمارا تو کام ہے روز ملنا, ہمیں نہیں نام یاد ہوئے. آسٹیرٹی میئرز ہم کی بات کرتے ہیں ہم, مجھے بتائیں کس نے کیا ہے اس کے اوپر, کس نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے جس کی وجہ سے ہم اس ساری جو ہمارے اوپر جو مشکلات ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں اور ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ذمہ دار رہی ہے. پچھلے 30 سال سے میں نے دیکھا کہ جو پالیسی آئی ہیں اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. کوئی ایک گورنمنٹ آئی ہے 3.5 سال رہی ہے, اس کے ایگزیکٹلی اپنا جو دوسری گورنمنٹ آئی اس نے اس پالیسی کو جو اچھی تھی اس پالیسی کو اس نے کہا جس کو سب سے پہلے چینج کرنا ہے کیونکہ انہوں نے بنائی تھی 180 ڈگری پہ بنائے گی. اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بزنس مین کو, کیونکہ آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے. پہلا بھی کام جو ہم نے کیا ہوتا ہے اس کے مطابق کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں جو بزنس گرو کرنے میں جو پرابلم آتی ہے یہ اس کی سب سے بڑی یہ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پالیسیز میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. عرفان شیخ صاحب میرے ساتھ ہی ہیں ابھی, اور میں ایک بریک کے بعد آؤں گا اور ان سے پوچھوں گا مزید انہوں نے آرمی چیف کو کیا سمجھایا اور کراچی کے تاجروں نے ان کو کیا بتایا. یہ تو ابھی میں نے پتا کرنا ہے ایک بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. عرفان شیخ صاحب میرے ساتھ ہی ہیں. عرفان صاحب, کراچی کے تاجروں نے کیا شکایت کی؟ کراچی کے تاجروں کی جو مین شکایت تھی وہ تھی اس کی ایک تو الیکٹریسٹی کی, انرجی کی, کہ انرجی میں آپ نے جو آئی پی پیز کے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں اس میں لوگ اس میں ہمیں اس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو کیپیسٹی چارجز پڑ رہے ہیں, ہمارے بل اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ ہم کاروبار نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ چھوٹے تاجروں تو وہاں پہ ہڑتال بھی کر دی. کراچی میں زیادہ ہڑتال ہوئی اس چیز کے اوپر. اور پھر جو وہاں پہ جو مین تھا یہ کہ کرپشن بہت زیادہ ہے اور قبضہ مافیا بہت ہے. قبضہ مافیا نے وہاں پہ لوگوں کو بہت تنگ کیا جس کی وجہ سے لوگ وہاں پہ چیخ رہے تھے کہ خدا کے لیے اس کے لیے ہمارے لیے کچھ کریں. اور اسوائی ڈی ایچ اے کے کہیں پہ پلاٹ لینا سیف ہی نہیں ہے. سیف ہی نہیں ہے. اور کہیں بھی آپ نے پلاٹ لے کے رکھا ہے کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کے اوپر قبضہ ہو جائے. وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. اس میں میرے ایک اپنے دوست ہیں جو وہاں پہ ہمارے فیڈریشن کے ممبر ہیں, ان کے ٹھٹھا میں پلاٹ کے اوپر ایک قبضہ ہو گیا کہ لینڈ گریبر آیا, اس نے اپنے پتھر پھینکے اور وہ آنا شروع ہو گیا. حالانکہ ہمارے بڑے اچھے ریسورسز ہیں, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی ہیں, تو ہم نے ساری باتیں کی, پورا ٹرائی کی ہے, پھر بھی ہم اس کو بندے کو وہاں سے نہیں ہٹا سکے. تو یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس کانٹیکٹس ہیں اس کو وہ نہیں کر سکا, تو جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ تو پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اور جو دوسری بات جو وہاں پہ ہوئی نا وہ گڈ گورننس کی بات ہوئی کہ گڈ گورننس نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کرائم وہاں پہ اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. پھر دوبارہ جیسے کراچی ایک بار بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن اب دوبارہ پھر اسی طرح سے اسٹریٹ کرائم جو ہے نا شروع ہو گئے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو انفلیشن جو ہے اس نے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا. 30-35 ہزار نوکری والا بندہ اس کو کھانا پورا نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں اس کے گھر کا بل آ رہا ہے 12,000 کا, 15,000 کا بجلی کا, کرایہ اور بجلی کرایہ کہاں سے دے گا, بچوں کو کیسے پالے گا, کھانا کیسے لے کے جائے گا 3 وقت کا. تو حقیقتاً یہ ہو گیا کہ میں تو خود میرے پاس ملازمین ہے اور میں سمجھتا ہوں اس چیز کو کہ اس میں گزارا کرنا ناممکن ہو گیا. بچے نہیں پال سکتا اپنا انسان, اور یہ جو حالات بن گئے ہیں یہ پھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے نا اس کو خراب کر دیں گے. تو گڈ گورننس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ اچھا تو پھر آرمی چیف نے بجلی کا کیا کرنا ہے؟ وہ کھمبے کو تو نہیں سیدھا کر سکتے. جی اس میں دیکھیں ڈسکوز ہیں آپ کے, ڈسکوز جو ہے نا وہاں پہ سندھ میں خاص طور پہ 10% سے لے کے 50% تک تھیفٹ ہے وہاں پہ. تو ہم وہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. اب جو ڈسکوز اس ہیں کا بہتر طریقہ ہے ڈسکو بیچ دیں, جس کو پرائیویٹائز کریں, ہاں بیچ دیں, بس بیچ دیں, پرائیویٹائز کریں. پورے کر لے گا. ہم نے وہاں پہ سب سے زیادہ شور بھی اس چیز کا بجا کہ ایس او ایز اسٹیٹ آن انٹرپرائزز, ان کو فوری طور پہ پرائیویٹائز کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا 1300 بلین روپی آپ کا اس کے اوپر سارا سال ہم لاس کرتے ہیں. آپ کا ریلوے ہے, آپ کا پی آئی اے ہے, آپ کا اسٹیل مل ہے. مجھے بتائیں اسٹیل مل کی 18,000 کیا نام ہے ایکڑ جگہ ہے. 18,000 میں ہم نے چیک کرایا سارا 7,750 ایکڑ جو بالکل ایک سائڈ میں علیحدہ پڑی ہے,
اس کو ہم وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون بنائیں. کراچی میں تو جگہ نہیں ملتی فیکٹری لگانے کی, اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کدھر کدھر پہنچ رہے ہیں. اگر وہ جگہ 7,700 اس کو اسپیشل اکنامک زون بنا کے لوگوں کو دے دیے, آپ کے پاس اتنے ایک پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کہ آپ اسی پیسے کے ساتھ اس جو اسٹیل مل ہے اس کو آپ چلا لیں گے. بندہ آپ کو دنیا میں مل جاتا ہے, کیوں نہیں ملے گا؟ اسٹیل مل چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ اسٹیل مل یہاں لگی تھی, ایک لگی تھی ایران میں تو اسی طرح سے فرسٹ کلاس چل رہی ہے. ہم اس کو خراب کر بیٹھے ہیں. تو یہ اور ہمارے پاس تو اسٹیل مل کے مالکان 3 باری وزیر اعظم رہ چکے ہیں. جی 3 بار وزیر ان سے نہیں چلی. ایگزیکٹلی. اور اس میں دیکھیں, جب تک آپ کمپیٹنٹ بندے نہیں لے کے آئیں گے, کیپیبل بندے نہیں لے کے آئیں گے, آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہماری مائیں کمپیٹنٹ اور آنےسٹ بندے کب پیدا کریں گی؟ ہماری ماؤں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا سوسائٹی, ہمارا معاشرہ سسٹم ایسا ہو گیا کہ جس بندے کے پاس پیسے ہیں سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, چاہے وہ بلیک سے لے کے آئے, چاہے وہ بدماشی کر کے لے کے آئے, چاہے وہ لینڈ گریبر ہو کے بنے. اب سوسائٹی اس کو قبول کرتی ہے. اور یہ میاں صاحب کا ایک لفظ جو ہے نا, وہ ہر اس بندے کے ساتھ لگ سکتا ہے جس کے بعد 4 پیسے آ جائیں, وہ میاں صاحب ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا, یہ اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. قبضے مافیا کے اوپر آرمی چیف نے کہا جی ہم اس کو سخت ہاتھوں کے ساتھ اس کو کریں گے. اور میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ پچھلے 2 دن سے اس کے اوپر وہاں پہ کام بھی کروا دیا شروع. وہاں پہ رینجرز وہ جو لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوں اس کو اٹھا کے بک رہے. میں نے کبھی کل دیکھا اس میں ٹی وی میں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر کام شروع کر دیا. میں سلوٹ ہے اپنا جنرل صاحب کو کہ انہوں نے اس کے اوپر فوری طور پر اپنا رد عمل دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے. اور نمبر 2 آپ کی بات بہت اچھی تھی کہ بزنس مین کو عزت نہیں دیں گے. بزنس مین دیکھیں, چوری چکاری ہر اس میں ہوتی ہے. یہ اب یہ بھول جائیں کہ امریکہ میں بھی نہیں ہوتی. امریکہ میں ہوتا ہے, اس میں ڈیسنٹ طریقہ ہوتا ہے, وہ گرے ایریا میں وہ گرے ایریا میں پھرتے. یہاں پہ اگر ہم اپنا ٹاٹا برلا نہیں بننے دیں گے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. پیسے لوگوں کو کمانے دیں تاکہ وہ پیسے جو نا پھر یہاں پہ لگائیں. صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ یہ پیسے باہر نہ جا سکیں. لیکن آپ ٹاٹا کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا, اس نے رینج روور خریدی, لینڈ روور, وہ پلانٹ ہی لے گیا انڈیا پکڑ کے, اس نے کہا وہیں بنے گی. اس نے یہ ابھی ایئر لائن خریدی انڈیا کی, 400 جہاز آرڈر کر دیے. دنیا کی تاریخ میں اتنا جہاز نہیں آیا, 470 ایگزیکٹ. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بزنس مین تو ایسے ہیں, ہمارے تو بیچارے جو آپ یقین مانیں اگر آپ ان کو یہ پروٹیکشن دیں گے, آپ ان کو یہ چیز کا دیں گے کہ ہم آپ کو نہیں تنگ کریں گے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو کما رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ کما رہا ہے اس کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ جب تک ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے. آپ بات کر رہے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی پرائیویٹائزیشن کی, آج تک کبھی ایم سی بی کا مسئلہ نہیں حل ہوا پرائیویٹائزیشن کا, ایچ بی ایل کا نہیں ہوا, لیکن آپ کا کسب بینک کا نہیں ہوا, اتصالات کا نہیں ہوا, پی ٹی سی ایل کا. وہ کس طرح کریں گے اتنی ساری پرائیویٹائزیشن؟ یہ اچھا, اس کے اوپر چیف صاحب نے کہا کہ جی میں اس چیز کو ٹھیک کروں گا, اور میں ہاتھ میں لفظ سے ان کے کہ میں ٹوکا پکڑوں گا, اور جتنے بھی ایس او ایز جو بڑے بڑے اپنا رکھ کے بیٹھے ہیں میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں اس کو پرائیویٹائز کروں گا تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں. تو میرا خیال ہے ہمیں اسی اپنا, اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پالیسی بنانی ہے, ریگولیٹ کرنا ہے, بزنس نہیں کرنا اسٹیٹ نے. دیکھیں اسٹیٹ کا کام ہی نہیں بزنس کرنا, پوری دنیا میں اسٹیٹ بزنس نہیں کرتی. ہمیں اس سے نکلنا ہے, پرائیویٹ لوگوں کو ہم نے آگے آنے کا موقع دینا ہے, ان کو کمانے دو. جو کمائے گا بھائی وہ اسی ملک میں لگائے گا, لوگ یہیں رکھیں گے. یہاں پہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پکڑ لو, اس کو کسی نہ کسی چیز میں گھسیٹ لو, کوئی نیب میں لے جائے گا, کوئی ایف آئی اے میں لے جائے گا, کسی اور محکمے میں لے جائے گا. تو اس سسٹم کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, سیکورٹی نہیں دیں گے, لوگ اپنے فری اپنا کام نہیں کر سکیں گے. یہ مینٹلی اور فزیکلی جو آپ کی ٹینشن ہے نا, یہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے بزنس مین یہاں پہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا. اچھا جی, یہ بات سنیں, مجھے بتائیں کہ زبیر موتی والا صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے مطابق آرمی چیف کو مس کوٹ کیا جا رہا ہے. مس کوٹ کیا جا رہا ہے, میں ان کی اس بات کو میں نہیں سمجھا کہ وہ کس پرائے میں اس بات کو ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کہا. نہیں, اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ جو بات بھی انہوں نے کہی ہے میں نے تو 100% اسی کے اوپر بات کی ہے. یہ کرپٹ سیاستدانوں والی شاید بات, کرپٹ سیاستدانوں والی بات جو نا یہ جو لوگوں نے خود چلائی ہے نا, اس میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے 3 کے نام لیے کہ سب لوگ سب پارٹیز ایک جیسی ہیں, ایک برابر ہے, یہی بات کی انہوں نے. اچھا, ڈالر مزید نیچے جانے کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر تو ہم یہ اسمگلنگ ڈالر کی کنٹرول کر گئے تو ڈیفینیٹلی کم ہوگا, کیونکہ یہ آرٹیفیشل, میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں ایکچولی 95% جو نا ہمارا لیگل اپنا ڈالر ہے,
5% جو نا ہمارا گرے میں ہے، اس 5% نے بلیک میل کیا ہوا سارے سسٹم کو، اور وہ 5% کے ساتھ جو نا یہ آپ کے پرائسز جو نا ڈکریز ہوتی جا رہی ہیں اور روپیہ گرتا جا رہا ہے، وہ 5% مینوپولیٹ کروا رہے ہیں۔ تو یہ جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، منی ایکسچینج کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی جو ہے اسمگلنگ کو نہیں دیکھیں گے، ڈالر یہاں سے غائب نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ڈیفینیٹلی نیچے آئے گا۔ جب آموں کی پیٹیوں میں ڈالر جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ تو وہ دیکھیں جب تک ہم چیکنگ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی سیکورٹی سخت نہیں کریں گے، تو یہ کام تو ساری عمر سے ہوتے آ رہے تیل ہیں۔ کی امپورٹ رک جائے گی ایران سے؟ دیکھیں تیل کی اسمگلنگ نہیں رک سکتی، اور وہاں پہ کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ بھی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا انہوں نے گورنمنٹ میں ان کو ایج بھی دیا ہوا ہے، بٹ آپ یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ بلوچستان میں رہے، باقی ادھر ادھر نہ آئے۔ اگر آ بھی رہا ہے تو آپ اس کے اوپر اگر آپ اس کو لیگلائز سے نان کسٹم پیڈ گاڑی بک رہی ہے نا جی، لیکن لیگلائز اگر آپ کر دیں، اگر وہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو لیگلائز کر دیں، تھوڑی سی ڈیوٹی لگا دیں، جو بھی کر لیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملے گا نا۔ دیکھیں آپ جب چیزوں کو بالکل روکتے ہیں تب وہاں پہ لوگوں کا مسئلہ آتا ہے، تو جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر شادل ہو جائے کہ ہر کچھ چھوٹا چھو کر دیتے ہیں، اور ایک ایک دن میں ایک ایک فراری بنتی ہے لوگوں کی۔ تو اس کام کو جو ہے نا ختم کرنا اگر آپ نے، تو تھوڑی سی اس کی ڈیوٹی، اس کا ایک سسٹم سیٹ کریں تاکہ لوگوں کا روزگار بھی ہو جائے اور گورنمنٹ کو ریونیو بھی اکٹھا ہو جائے۔ اس کے اوپر آپ کو ایک بنانا پڑے گا بیلنس۔ آپ کے چیمبر کے ممبرز تو بڑے ہیں، جی بہت زیادہ ممبرز ہیں، اتنے زیادہ کاروبار نہیں ہے؟ نہیں، کاروبار تو پاکستان میں بہت ہے۔ نہیں اپنا وہ کمپنیاں کھلتی ہیں، بس وہ کاغذوں پہ ہی رہتی ہیں، میں یہ کہنے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ کی بات کسی حد تک جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اب لاہور جیسا شہر ہے، اس میں 30,000 ممبر ہیں لاہور چیمبر کے، تو مجھے بتائیں لاہور میں 30,000 بزنس مین نہیں ہوں گے؟ 30 لاکھ ہوں گے۔ آپ کی آبادی جو ہے نا لاہور کی 2 کروڑ کے قریب ہے۔ دیکھیں نا، میں ممبر نہیں ہوں، مجھے کیا فائدہ چیمبر کا ممبر بننے کا؟ دیکھیں چیمبر کا ممبر بننے کے 2-3 فائدے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا ہے تو آپ اس کے بغیر آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کوئی کسی قسم کا آپ نے بزنس میں جانا ہے، کوئی ڈیلیگیشن میں، آپ کو اس کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے۔ پھر آپ کا چیمبر جو ہے نا آپ کو مختلف چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے۔ جیسے ہم لاہور چیمبر میں ہم نے ایک ڈیسک بنایا تھا، افریقہ ڈیسک بنایا تھا، ہم نے سینٹرل ایشیا ڈیسک بنایا تھا۔ میں جب وہاں پہ تھا، میں 2019 میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا، تو ہم نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں، میں نے تو وہاں پہ 26 محکمے لے کے آ گیا تھا، 26 محکموں کا بنا دیا کہ وہاں پہ اب آپ کو پتہ ہے کہ پاسپورٹ بھی وہاں بنتا ہے، آئی ڈی کارڈ بھی وہاں بنتا ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی وہاں بنتا ہے۔ یہ ساری سروسز جو نا لیسکو کا وہاں پہ ہے، FBR کا وہاں پہ ہے، آپ کا سمیڈا کا وہاں پہ ہے۔ یہ سارے ڈیسک میں خود 26 ڈیسک میں نے بنائے وہاں پہ، اور اس کو ہم نے کھولا تو لوگوں، ہم تو 290 ووٹ سے جیت رہے جب میں آیا تھا، تو جب میں پریزیڈنٹ بن کے جب میں نے ڈیلیور کیا تو ہم 1800 ووٹ سے جیتے۔ دیکھیے کام کرنے کی عزت ہے۔ خلاف پڑھنے ڈالنے والوں کے کیا موقف تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بیسک دیکھیں اس وقت جو نا وہ کیونکہ کمپٹیشن کہتے ہوں کہ شیخ سارا کھا گیا، بس انو چھڑو اپنا۔ نہیں، میرا تو وہاں پہ میں نے الحمدللہ 2 کانفرنس ہال بنا کے دیے، ایک پورا یہ والا 1 ونڈو آپریشن بنا کے دیا جو باہر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان میں تو پہلا واحد چیمبر ہے جہاں پہ یہ فیسلٹی ملی ہے، پورے پاکستان میں کوئی چیمبر ایسا نہیں ہے۔ اب میں ایک اور جو ہے نا یہاں پہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے DC جو ہیں، جو کمشنرز ہیں، ان کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، جیسے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لوگ دھکے کرتے پھرتے ہیں، ان سب کو بھی وہاں لے کے آئے۔ بڑی اچھی باتیں شیخ صاحب، آرمی چیف ملے، آپ کو ہی ملے، اوروں کو ہی ملے، سارے بزنس مینوں کو ملے، فوراً ہی چینی کا بحران ہو گیا۔ دیکھیں چینی کا بحران جو ہے نا خود پیدا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چینی جو ہے نا پاکستان میں وافر مقدار میں تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان میں جاتی ہے، ہم نے اس کو کنٹرول کیوں نہیں کیا، ہم نے بارڈرز کو کیوں نہیں سیل کیا اس معاملے میں؟ ہماری اپنی غفلت ہے، اور اپنی غفلت کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ 7 لاکھ ٹن بارڈر ہر چینی کا توڑا نہیں کراس کرتا، یہاں پہ بھی ہورڈنگ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ہورڈنگ ہوتی ہے تو اس کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ وہ جو ہورڈنگ کر رہا ہے اس کو پکڑے، تاکہ چینیں جو ہے نا وہ تو کنٹرول ہو۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی دیکھیں میں بتاؤں، یہاں پہ کہتے ہیں جی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، عید پہ بقرہ عید پہ جو ایونٹ آتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، پوری دنیا میں وہاں پہ سستی ہوتی ہے۔ سسٹم ہے وہاں پہ، جب کوئی بھی ایونٹ آپ کا آتا ہے، آپ کا آتا ہے کیا نام کرسمس آتا ہے، تو اس سے پہلے سیلیں لگنی شروع ہوتی ہیں وہاں پہ۔ وہ کرتے کیا، جو بیسک آئٹمز ہوتی ہیں، سپوز ہم یہاں پہ رمضان میں بات کرتے ہیں، رمضان میں آپ کی لاہور کی ڈیمانڈ ہے کوئی 2,000 ٹن کی، اب رمضان میں وہ 5,000 ٹن ہو گئی ہے، بٹ اس کی سپلائی چین سسٹم کو ہم نے ٹھیک نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے شارٹیج ہو گئی۔ دیکھیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، جتنی سپلائی اچھی ہوگی پرائسز نہیں بڑھیں گی، جب سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو پرائسز خود بہت شوٹ کرتی ہیں۔ ایک اکنامک
اکنامکس کا فارمولہ ہے. تو ہم یہاں پہ کیوں نہیں پہلے کرتے؟ ہم تو بار بار چیختے ہیں گورنمنٹ سے کہ یہاں پہ گودام بنائے جائیں, یہاں پہ سامان رکھا جائے. آپ جو یہ بازار بناتے ہیں اس پہ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, یہی آپ گودام بنا کے سپلائی چین سسٹم بہتر کر دیں, آپ کی 10-12 آئٹم ہیں ان کی اویلیبلٹی کر دیں. آپ کو میں کہتا ہوں 1 روپیہ نہیں بڑھ سکتا, 1 روپیہ نہیں بڑھ سکتا. ہر چیز کی پلاننگ ہے, پلاننگ کا فقدان ہے, اور پلاننگ کی فقدان کی وجہ سے ہم یہ بھگت رہے ہیں. امید ہے کوئی پاکستان کے ٹھیک ہونے کی؟ امید ہے کہ اپنا جس طرح سے فیصلے اگر کیے فرض جا کرے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آرمی چیف کو فلو ہو گیا جی اور وہ تھوڑے دن کام پہ نہیں آتے, پھر کیا بنے گا اس ملک کا؟ دیکھیں جس طرح سے پچھلے 75 سال ہم گزار گئے ہیں اور ہم دن بدن ہم ڈکلائن ہی کرتے گئے ہیں. ہمارے جو لونز تھے وہ بڑھتے ہم کوئی 150 بلین پہ چلے گئے ہیں, تو اسی طرح بڑھتے جائیں گے. دیکھیں, اور نمبر 2 بات ہے کہ یہاں پہ ہم نے ان سے بات کی تھی کہ انٹرسٹ ریٹس کو ٹھیک کیا جائے. انٹرسٹ ریٹ آپ کا 22% پہ 25 ہے اب تو, 22 ہے اور 3 ڈال کے 25 ہو جاتا ہے. اب آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں کیڑا نا, کاروبار چلے گا؟ اب یہ کمپیریزن کرتے ہیں نا, آپ چائنا 2.83 ہے, آپ کا بنگلہ دیش جو ہم کہتے ہیں لائبلٹی ہے 6% پہ ہے, آپ کا انڈیا 6.5% پہ ہے. ہم ان سے 300 گنا زیادہ ہیں. تو 1% سے بھی زیادہ نہیں ہونا. 300 گنا تھا. 1% جب آپ کا ہوتا ہے نا ریٹ بڑھتا, 270 بلین گورنمنٹ کو دینا پڑتا ہے, کیونکہ گورنمنٹ سب سے بڑی بوررز ہے اس کی, بینکوں سے لینے والی ہے. تقریباً کوئی 80% کے قریب گورنمنٹ لیتی ہے پیسے ان سے, بینک سے. تو بینکس کی تو یاشی لگی ہوئی ہے, اور بینکس کو کنٹرول بھی نہیں کیا جاتا. ہمارا ریگولیٹر ہے اسٹیٹ بینک. اسٹیٹ بینک آپ کے عام بینکوں کو صحیح طرح سے ریگولیٹ نہیں کر رہا. میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے ریگولیٹ باڈی ایک اور بنائیں تاکہ اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. اسٹیٹ بینک تو آپ کی پچھلی حکومت نے, جس کے آپ بڑے فیوریٹ تھے, انہوں نے تو اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا تھا, وہ آپ کا انڈر ہی نہیں ہے. جی, وہ ڈی ریگولیٹ جو کر دیا وہ تباہی ہے, اور وہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں آپ. اس وقت ہم وزیر اعظم کو سب کو کہتے رہے, ہم نے تو ہر پالیسی پہ ہر چیز پہ ہم چیختے رہے ہیں کہ بھائی اس چیز کو ٹھیک کریں. اب گورنمنٹ اگر اس چیز کو ٹھان لیتے کہ ہم نے کرنا ہے اس طرح سے, تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس انرجی کاسٹ پہ اور اس ٹیکس ریٹ پہ, انٹرسٹ ریٹ پہ, تو ڈرگس کا کام بھی نہیں چل سکتا. انڈسٹری لگ ہی نہیں سکتی. 45% کے قریب 40% کے قریب انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, دیکھیں آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کی جو ہے نا آپ کے پاس زر مبادلہ آئے گا. آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو آپ کی جو ہے نا آپ کی انڈسٹری لگے گی تو آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. انڈسٹری لگے گی تو امپورٹ سبسٹیوشن ہوگی, اور پھر انڈسٹری لگے گی تو آپ کی جاب کریشن ہوگی, جس کی اس ملک کو سخت ضرورت ہے. ہر سال 55 لاکھ بچہ شامل ہو رہا ہے آپ میں, اور 55 لاکھ بچے کے لیے فوڈ کا بندوبست, دوسرا بندوبست آپ نے کیا پلاننگ کی اس کے لیے؟ برتھ کنٹرول کو سنبھالنے کسی چیز کو تو کچھ کر لیں. ہم یہاں پہ ہمارے یہاں ایکچولی ہر چیز جو ہے نا اس کے ہم بات تو کرتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. رول سارے بنے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آج اپنا چیف صاحب جو ہے نا امپلیمنٹیشن شروع کرا دیں گے, اب یقین مانیے اس ملک میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی ساتھ ہی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کا رولر اسٹرانگ نہیں ہے, رولر آتا اور آپ کا اپنا اس کو نہیں چلاتا, اس ملک میں کام کرنا بہت مشکل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ملک کو سیاستدانوں نے تباہ کر دیا. 75 سال سے یہ میں دیکھ رہا ہوں, 75 سال سے ہمیں سیاستدانوں نے, ہمارے جو گورنمنٹوں نے جو آئی ہیں, سب نے تباہ کی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ بیوروکریسی کو, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور جوڈیشری کو ٹھیک کون کرے گا؟ دیکھیں جب آپ امپلیمنٹیشن شروع کریں گے تو پھر سارے کی سارے چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. دیکھیں اور ڈنڈا کہتے ہیں نا, پنجابی کا لفظ ہے ڈنڈا پیر مستنڈیاں تھا. جب آپ ڈنڈا استعمال شروع کریں گے اور ساری, پھر دیکھیں ساری قومیں بھی سیدھی ہوتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ میں کرائم نہیں ہوتا تھا؟ بہت کرائم تھا, اور اس کے بعد جب انہوں نے سڑک پہ نہیں جا سکتے تھے. مجھے یاد ہے میرا بھائی اس وقت گیا, امریکہ میں ڈاکٹر ہے, اب ماتم ہو جاتا تھا, تو وہ اس نے گاڑی لی پہلے جا کے RX-7, مجھے یاد آج تک بات ہے کہ 80s کی بات ہے شاید. تو کہتا ہے میں نے گاڑی لی وہاں پہ, اور میں کالوں کے علاقوں میں رہتا کیونکہ ڈاکٹر تھا, تو اسی علاقے میں اس کو جو ہاسپٹل تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں لی, تو تیسرے دن جو آ گئے کالے اور ڈنڈے توڑ کے, انہوں نے سارے شیشے توڑ کے, اس کے اندر وہ پرس پڑا ہوا تھا, وہ پرس اٹھا کے لے کے. وہاں پہ تو یہ حالات ہوتے تھے رات کے, وہ نکلتے نہیں تھے. تو یہ تو حالات ہر ملک میں ہر جگہ رہے ہیں. لندن میں بھی یہی ہیں. ہاں, لندن میں بھی آپ کسی جگہ چلے جائیں. میں آپ کو یہ جتنے کالے کے دیس ہیں, ویسٹ انڈیز میں میں خود مگ ہو گیا تھا جا کے وہاں پہ,
सारे हम اس बीच کو में پتا ہوگا شیخ صاحب بھائی نے बीच में खड़े हैं, اس کو یہ نہیں پتا شیخ نے جیب سے نہیں کچھ رکھا ہوتا सैकड़ों बंदे जो है ना वहाँ पे, तो उसके वो मैं करके آپ کی جیب سے اس کو بیچارے کو 100 پاؤنڈ نہیں ملا ہوگا नहीं, वो हमने अल्लाह का शुक्र है कि कम पैसे रखे थे, وہی इसलिए تو बच गया. हमें पता था कि थोड़ा यहाँ पे है میں मसला. سر آپ کو اپنا میں کب سے جانتا ہوں, آپ یہ بتائیے ذرا لوگوں کو. 35-40 ہاں تو سال اللہ کا کرم ہے نا, 40 سال مجھے اتنا تو پتہ ہے. عرفان اقبال شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے پاس آئے. آپ نے سنا کہ آرمی چیف نے کیا فرمائی ہے ٹریڈر سے, بزنس مین سے, اور کیا کیا عملی اقدامات انہوں نے شروع کر دیے ہیں. واقعی اگر یہ صحیح طرف ہم چلتے ہیں اور صحیح اس ملک کو ہم ٹھیک کرتے ہیں تو 24-25 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہے. پھر دنیا کا بھی انٹرسٹ ہوگا اور دنیا کے لیے بھی منڈی بنیں گے ہم, اور پھر سارے آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ لے کے. سوچنے کی بات ہے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.